پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لوگوں نے جو سیاسی نابالغ تھے انہوں نے اپنی وکٹری کلیم کرنا شروع کر دی اور فتح کا انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا، تو انہیں چاہیے تھا کہ رزلٹ کا ویٹ کرتے، اور ہم نے الحمدللہ جب میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہوئی ہے اس وقت ہوئی ہے کہ جب 80% سے 90% جو ہیں وہ نتیجے آ چکے ہوئے تھے، تو ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ اور میں یہ بھی ابہام دور کر دوں کہ جو یہ دھاندلی کی بات کی جا رہی ہے، بار بار ہر وقت کہا جا رہا ہے جی دھاندلی ہو گئی، فلاں ہو گیا، تو دیکھیے مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف صاحب شیخوپورہ سے ہارے ہیں، لاہور کے اندر شیخ رویل اصغر صاحب ہارے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کو شکست ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ہارے ہیں۔ یہ کتنی کمزور دلیل ہے کہ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا رانا ثناء اللہ صاحب کی سیٹ نہ جتوا لیتے؟ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا خواجہ سعد رفیق صاحب لطیف کھوسہ صاحب کو فون کر کے مبارکباد پیش کرتے؟ سعد رفیق صاحب چاہتے تو وہ کہتے کہ جی لطیف کھوسہ صاحب نے دھاندلی کی، مگر ایسا نہیں کیا۔ جہاں جہاں پہ شکست ہوئی اس کو خوش دلی سے تسلیم کیا، خوش دلی سے قبول کیا، اور باقاعدہ ایک خندہ پیشانی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلے۔ اب ہارنے والے جھوٹے الزامات دھاندلی کے لگا رہے ہیں اور ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کریں، یہ تاثر نہیں چلے گا، کیونکہ فارم 45 ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جاری ہوا ہے، تو جہاں ہارے ہیں اس کو قبول کریں۔ گوہر خان صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک دن فتح کا اعلان کرتے ہیں اور ایک دن کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم ہار گئے ہیں تو ہم اب اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ بھئی آپ نے قبل از وقت فتح کا اعلان کیا کیوں؟ آپ کو چاہیے تھا ویٹ کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہار جیت ہر پارٹی کو ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے ہیں۔ ہم پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، ہماری تعداد پوری ہو چکی ہے۔ وفاق کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ اور ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ ایم کیو ایم ہو، باقی جماعتیں ہوں، ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، اور ایک مشاورت کا سلسلہ ایک خوش اسلوبی سے ایک اچھے ماحول کے اندر چل رہا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ مل جل کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا جو اعلان ہے وہ باقاعدہ مشترکہ متفقہ طور پہ کیا جائے، اور وہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے میڈیا کے کیمروں کے سامنے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے اندر پٹیشنز کی جا رہی ہیں بغیر ثبوتوں کے، اتنی فریولس اور اتنے ویک آپ نے پٹیشنز داخل کی ہیں جس کے اندر کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں لگا سکے۔ اور دیکھیں الیکشن والے دن میں بطور امیدوار 90 سے 100 پولنگ اسٹیشن کے اندر پھرا ہوں، میرے حلقے میں ایک پتا نہیں ٹوٹا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کہیں پہ جھگڑا نہیں ہوا، کہیں پہ لڑائی نہیں ہوئی۔ اور دیکھیں میں پریزائڈنگ کے عملے کے پاس بھی اندر ہم جا کے انسپیکٹ کرتے رہے ہیں، باقی جماعتوں کے امیدوار بھی آتے رہے ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہو اور امن خراب ہوا ہو۔ پرامن الیکشن تھا اور ہر حوالے سے سارے لوازمات پورے تھے، انتظامیہ نے اپنا کردار غیر جانبداری سے ادا کیا، الیکشن کمیشن نے اپنا کردار غیر جانبداری سے ادا کیا۔ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، ہر الیکشن میں ہوتے ہیں، مگر اس سے برے حالات بائی الیکشن میں ہو جایا کرتے ہیں جہاں پہ امن خراب ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نتائج کو خوش دلی سے تسلیم کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور ایک دھاندلی کا تاثر دینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے بالکل نامناسب ہے اور یہ غلط ہے۔ اور اگر دھاندلی کے باوجود بھی گور خان صاحب آپ کی آزاد امیدوار حمایت یافتہ اتنی بڑی تعداد میں جیتے ہیں، تو کیا وہ بھی دھاندلی سے جیتے ہیں؟ اور مجھے ایک اور بات کا جواب دے دیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بڑا کلیئر مینڈیٹ ملا ہے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں کو، تو کیا وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی؟ دھاندلی صرف پنجاب میں ہوئی ہے، دھاندلی صرف بلوچستان میں ہوئی ہے، دھاندلی صرف سندھ کے اندر ہوئی ہے؟ تو یہ کام نہ کریں۔ اگر آپ کے کے پی کے میں آپ کے امیدوار جیت گئے ہیں تو وہاں دھاندلی نہیں ہے، اور سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں ہار گئے تو وہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے، یہ تاثر غلط ہے۔ آپ نے ابتدائی نتیجوں کے اندر غلط ایک تاثر دینے کی کوشش کی، ابتدائی نتیجوں کی بنیاد پر آپ نے حتمی رائے قائم کرنے کی کوشش کی اور ایک دھاندلی کا تاثر دینے کی کوشش کی جو کہ غلط تھا۔ شفاف، غیر جانبدار اور منصفانہ انتخابات ہوئے ہیں، تمام جماعتوں نے رزلٹ کو تسلیم کیا ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں چلے گا۔ وزارت عظمیٰ کا امیدوار انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کے جو اتحادی ہیں، جو دیگر جماعتیں ہیں جن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، میں کہہ چکا کہ متفقہ مشترکہ طور پہ کریں گے۔ پنجاب کے اندر الحمدللہ ہماری حکومت قائم ہو چکی ہے، سمپل میجورٹی اٹین ہو چکی ہے، اور آگے کوشش کریں گے کہ تمام جو ہمارے اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے معاملات کو آگے چلایا جائے۔ مگر یہ جو الیکشن پٹیشنز کی جا رہی ہیں، ٹرائیبونلز کا ویٹ کیے بغیر جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں، وہ سیاست چمکانے کے لیے تو ٹھیک ہیں، مگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے اپنی خیبر پختونخوا کا جشن منائیں، ہمیں پنجاب میں جشن منانے دیں، اور غلط تاثر قائم مت کریں۔
سیاست کو مزید گندا کرنے کی کوشش مت کریں, جھوٹے الزامات بہتانوں کی سیاست مت کریں, کیونکہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا. ہم میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس ملک کو ترقی کی شارہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں. وہ جو 2018 سے پہلے کا پاکستان تھا جس کے اندر اشیاء خوردن و سستی تھی, روزگار تھا, پاکستان کی ایک بین الاقوامی سطح پہ عزت تھی, ہم اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا اور ہم اس کے تمام مسائل انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے, ایک ایک کر کے کریں گے. پاور شیئرنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ پاور شیئرنگ کا فارمولا جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور 2 سال ایک کی اور 3 سال ایک کی حکومت رہے گی. اس میں کس حد تک صداقت ہے, کیا کوئی ایسا فارمولا نہیں؟ ایسے دیکھیں, ایسا کوئی فارمولا ڈسکس نہیں ہوا, یہ محض قیاس رائیاں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتحادیوں کے ساتھ جب بھی ہمارے معاملات طے پائیں گے, آپ پورا پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے کہ آپ کی ٹی وی کی اسکرین دکھا رہی ہیں, تو آپ کے سامنے مشترکہ متفقہ طور پہ وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کیا جائے گا. اور پنجاب کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت آئی. یہ جو آپ کی بار سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, جو پنجاب کے اندر انہوں نے مرمت نہیں کی, عثمان بزدار صاحب آج کہاں پہ ہیں؟ پچھلے 5 سال کیا ہوا, کیا کھلواڑ ہوا اس ملک کے ساتھ؟ اور میں اپنے حلقے کی عوام, میں نے 127 کا شکر گزار ہوں, انہوں نے جس اعتماد کا مجھ پر اظہار کیا ہے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے کی محرومیاں بھی دور کرنے آیا ہوں. تو میں اپنے حلقے کے حوالے سے بھی ہر فورم پہ آواز اٹھاؤں گا, اور اب پنجاب حکومت آ چکی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ حلقے کی محرومیاں بھی دور کریں گے. نہیں دیکھیں, یہ میرا نہیں خیال انہوں نے ایسی بات کی ہے. میں آپ کو آفیشیل پارٹی پوزیشن سٹیٹ کر رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ وزارت عظمیٰ کا فیصلہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے کیا جائے گا, اور میں نے متفقہ طور پہ لفظ استعمال کیے, متفقہ طور پہ کیا جائے گا. ابھی تک پارٹی کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے اس حوالے سے. جو پارٹی اعلان کرے گی اس کا وقت ہے. جی ملک عارف صاحب, ایک سیکنڈ یہ بتا دیں آپ کو بنا دیں. اتحادیوں سے اگر آپ لوگوں کا فارمولا طے نہیں ہوتا تو پی ایم ایل این کا یہ